والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اگر کسی چیز میں بہت سارے کمالات، بہت ساری صفات ہوں تو اس کے مختلف نام ہوتے، تاکہ ان مختلف ناموں کے ذریعے سے اس چیز میں پائی جانے والی صفات اور کمالات کا اظہار ہو سکے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں بہت ساری صفات، اور پھر وہ صفات بھی کمال درجے کی، تو ان ساری صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف نام، رحمان، رحیم، صمد، قادر، اس طریقے سے جو بھی چیز مختلف کمالات کی جامع ہوگی تو اس میں پائی جانے والی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مختلف نام ہوں گے. سورہ فاتحہ، اس کے اندر بھی بہت سارے کمالات، بہت ساری صفات ہیں، اسی لیے اس کے بھی بہت سارے نام کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے. ایک نام تو سورہ فاتحہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، سب لوگ اس سورہ کو سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں. فاتحہ کے معنی ہیں شروع کرنا، چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کریم کو جمع کرتے وقت اسی سورے سے قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا، اسی لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. ایک اور نام ہے ام القرآن اور ام الکتاب. قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے مضامین ذکر کیے گئے: توحید، رسالت اور آخرت. پوری قرآن کریم کے اندر یہی 3 مضامین ہیں. اور ام القرآن، ام الکتاب کا مطلب قرآن کی ماں، یعنی اصل. جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں سے نکلتا ہے، ماں سے پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر جو 3 مضامین ذکر کیے گئے ہیں، مجموعی طور سے وہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. اسی لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور نام ذکر کیا سورۃ الحمد، کیونکہ اس سورے کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اس سورے کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے. ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ. نماز کی ہر رکعت میں چونکہ یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اس سورے کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا. اسی طریقے سے ایک اور نام ہے سبع مثانی. قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، سبع من المثانی والقرآن العظیم، کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی 7 آیتیں اور قرآن کریم عطا فرمایا. مثانی کے معنی ہے بار بار جس کو دہرایا جائے، پڑھا جائے. کیونکہ نماز کے اندر یہ سورت بار بار دہرائی جاتی ہے ہر رکعت میں، اسی لیے اس کا نام سبع مثانی رکھا گیا. اور ایک نام ہے سورۃ الشفاء اور سورۃ الرقیہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث مروی ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی. موت کے علاوہ ساری بیماریوں سے شفا اس سورہ کے اندر رکھی گئی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے اندر تشریف لے گئے تھے، یا کوئی اور صحابی ہے جو غزوے میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک صحابی کو دیکھا کہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، درد سے کراہ رہے ہیں، زمین پر گرے ہوئے. کوئی ایک صاحب آئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان پر دم کیا. اس کی برکت سے وہ شفایاب ہو گئے، ان کا سارا درد ختم ہو گیا اور صحیح تندرست ہو گئے. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے. ایک جگہ پہنچ کر کے قیام کیا. وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا. قبیلے میں سے ایک باندی وہاں پر دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا. اگر تم لوگوں میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو سانپ کے زہر کے لیے جھاڑ پھونک کرنا، اس کا علاج کرنا جانتا ہے تو میرے ساتھ چلے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر اس کے ساتھ چل دیے. وہاں پہنچ کر کے تھوڑی دیر میں پھر واپس آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کا علاج جانتے تھے، کیا جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو یہ جانتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونکنے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. میں نے وہاں جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے اوپر پھونک دیا، جس کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور وہ سردار شفایاب ہو گیا. اور انعام کے اندر اس سردار نے خوش ہو کر کے بہت ساری بکریاں وغیرہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ خوش ہوئے اور اس صحابی سے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ سورۃ الشفا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری سے، زہر وغیرہ سے شفا رکھی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری بیماریوں کی جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے. یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس سلسلے میں دو اقوال ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی مدنی سورت ہے. لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی. ایک مرتبہ مکے میں جس وقت نماز فرض ہوئی تھی، پہلی مرتبہ اس وقت نازل ہوئی. دوسری مرتبہ مدینے میں جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا. مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا اور کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو اس وقت میں دوسری مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ جس طریقے سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، قبلے کے بدلنے کے بعد بھی نماز کے اندر اس کو پڑھنا ہوگا، وہ منسوخ نہیں ہوگی. یہ بتانے کے لیے 2 مرتبہ نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان فرمائے. آپ نے یہ بتایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت، اتنی بڑی عظیم سورت، تورات، انجیل، زبور، یہاں تک کہ قرآن کی دوسری صورتیں بھی اس کے مثل اور برابر نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آسمان سے آواز آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ باہر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، ہے اللہ کے رسول، آپ کو خوشخبری ہو، میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں دیے گئے تھے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا. اس کی جو 7 آیتیں ہیں، اس میں 3.5 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے اندر ذکر کی گئی، اور عقیب کی جو 3.5 آیتیں ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے دعا بنائی ہے۔ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جملے کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب آدمی آگے پڑھنے لگتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بڑائی بزرگی بیان کی۔ جب آدمی آگے بڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بین عبدی بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اس کے بعد جب آدمی آگے بڑھنے لگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب اتنا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا میرے بندے کے لیے ہے، اور اس نے مجھ سے جو دعا مانگی میں اس کو دے دیا۔ اس کے اندر ابتدائی کلمات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور پھر آخر میں بندہ دعا کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے بندے کی دعا شروع ہوتی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے، تو اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پوری صورتیں بتائی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو۔ اس میں جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں اگر اس پہ چلیں گے تو تم صراط الذین انعمت علیہم کے اندر داخل رہیں گے، اور اگر تم نے آگے پوری قرآن کریم کے اندر بیان کردہ احکامات کو ترک کر دیا اور اس پہ عمل کو چھوڑ دیا تو پھر تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جو احکامات قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ صراط مستقیم ہیں۔ جو آدمی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ سورہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یہ تعریف کا کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ذریعے سے اپنے کلام کو شروع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے بندوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگ میری تعریف کرو اس طریقے سے۔ حمد کے معنی ہے تعریف کرنا۔ دنیا کے اندر بہت سارے مناظر، بہت سارے نظارے اور بہت ساری فائدے کی چیزیں اور بہت سارے کمالات اور خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اور ان کو پسند کرنے لگتا ہے، اور نتیجے کے اندر انسان اس کی تعریف کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر خوبی کا پیدا کرنا، کمال کا دینا، اچھی صفت کا ڈال دینا، حسن کا پیدا کر دینا، منظر کو اچھا بنا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ تو اب انسان جب کسی چیز کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیا میں جتنی تعریفات ہو رہی ہیں ان ساری تعریفات کا مرجع اور ساری تعریفات جو لوٹتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں جو جو تعریفیں ہو رہی ہے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو بنا رہا ہے اور بہت اتنا اچھا بنایا کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ کر کے اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں وہ اس چیز کی تعریف نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں لوگ جب ان چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں اس کے پروردگار اور اس کے پیدا کرنے والے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے۔ کوئی چیز پیدا نہیں تھی، اس کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں اس کے باقی رہنے کے سارے اسباب اور انتظامات کیے، اور ساتھ ساتھ اس کو آہستہ آہستہ
آگے بڑھاتے ہوئے درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے کمال درجے تک پہنچائے، اس کو پروردگار رب کہا جاتا ہے۔ عالم، عالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے عالم ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آتی ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، چرند پرند، حیوانات، انسان، فرشتے، جن، بادل، ہوائیں، جتنی چیزیں، ساری کی ساری مخلوقات یہ عالم کے اندر شامل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک عالم ہے، اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب مل کر کے ایک عالم بنتا ہو، اور اس دنیا کے علاوہ جو دوسری دنیایں ہیں، دوسری یونیورس ہے، وہ ایک عالم ہو، پھر اس کے علاوہ بھی کوئی ایک عالم ہو۔ اس طریقے سے ہزاروں اور لاکھوں عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہو، اور ان سارے عالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں۔ جو ایک آدمی جب کوئی لقمہ اٹھاتا ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ لقمہ اس کے منہ تک کتنی محنتوں اور کتنی منزلوں سے گزرنے کے بعد آیا ہے۔ اس ایک لقمے کے پیچھے، اس کے رکابی پہ موجود کھانے کے پیچھے آسمانوں اور زمینوں کی قدرت، ہزاروں آدمیوں اور جانوروں کی محنت، پھر وہ طاقتیں، وہ قوتیں، کئی مہینے اس میں صرف ہونے کے بعد، کئی مہینے وہ طاقتیں اس کے اوپر خرچ ہونے کے بعد میں وہ لقمہ اور وہ رزق روزی آدمی کی رکابی کے اندر اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی جگہ پر کھانا پہنچانے کے لیے ایک معقول کی نظام قائم کر دیا۔ اب کائنات کے اندر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اس نظام کے اندر بندھی ہوئی ہے، ہر ایک کو اس کی روزی اس کی جگہ پر پہنچتی ہے۔ تو جو پروردگار پورے عالموں کو، اس عالم کو، اس کے علاوہ جتنے ہزار عالم ہیں، سب عالموں کو روزی پہنچانے والا ہے، یقیناً وہی پروردگار ہے جو تعریف کے لائق ہے، اور تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ پروردگار جو پورے عالموں کو پال رہا ہے، اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں سزاوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جو تعریف کے سزاوار ہے، دوسرا کوئی نہیں جو سارے عالموں کو پال رہا ہے، اور جو خالق، جو مالک اتنی بڑے عالموں کو پال رہا ہو، ہر ایک کو اس کی جگہ پر اس کی جو روزی کے موافق رزق اس تک پہنچا رہا ہے، اس کے لیے جو چیز مناسب ہے اس تک وہ روزی پہنچا رہا ہے، وہی خالق ہے جو حقیقت میں عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے کہ جو سب کچھ پالے پوسے، پھر انسان اس کو پوجنے کے بجائے دوسرے کی چوکھٹ پر جا کر کے اپنے ماتھے کو رکھ دے، یہ انصاف کی بات نہیں، بلکہ جو رازق انسان کو پال رہا ہے، ساری مخلوقات کو روزی پہنچا رہا ہے، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کھانا کھلائے اسی کا غلام بن کر کے، اسی کا بندہ بن کر کے آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے اندر اگرچہ کہ دیکھنے میں الحمدللہ یہ تعریف کا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا سبق بھی دے دیا کہ تم کو جو روزی پہنچا رہا ہے، تم کو جو وقت پر کھانا دے رہا ہے، پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی دے رہا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا بنائی ہے، جتنی تمہاری ضروریات ہے پروردگار عالم سب ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اسی لیے تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ الحمدللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا، اللہ کو چھوڑ، اللہ کے علاوہ سب کو چھوڑ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ان ساری صفات کے اندر ان دونوں صفات کو کیوں منتخب کیا؟ صرف الرحمن اور الرحیم، اس کو کیوں ذکر کیا؟ رحمان اور رحیم یہ دونوں رحمت سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بڑا نظام چلا رہے ہیں، ہر ایک کو روزی پہنچانا، پیدا کرنا، مارنا، اور ساری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں چل رہا، کسی کے دباؤ میں آ کر کے وہ نظام نہیں چل رہا ہے،
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے. اسی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو وہاں دوسری آیت کے اندر ذکر فرمایا الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. اگلا درس انشاءاللہ 31 جولائی کو ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی